اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ادلۃ الاخبارین علی وجوب الاحتیاط فی الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیۃ استدل الاخباریون بأدلۃ ثلاثۃ الکتاب والسنۃ والعقل فلندرس کل واحد تلو الآخر۔ توجہ فرمائیے، آج بحث ہماری ادلہ اخبارین کے بارے میں ہے جو وجوب احتیاط کے اوپر دلیلیں دے رہے ہیں۔ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں اخباریوں کی ادلہ وجوب احتیاط کے بارے میں، شبہ حکمیہ تحریمیہ کے بارے میں۔ تو اخباریوں نے جو ہے قرآن سنت عقل کے ذریعے سے دلیلیں دی ہیں، ہم ہر ایک کو ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اخباریوں کی ادلہ جو ہیں شبہ حکمیہ تحریمیہ کے بارے میں، پہلی جو ہے قرآن مجید سے استدلال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیہ مجیدہ سے استدلال کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی کو واجب قرار دے رہا ہے، تقوی کو واجب قرار دے رہا ہے۔ کہاں سے سمجھیں؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ سے سمجھے ہیں کہ تقوی واجب ہے۔ نمبر 2، اجتناب از محتمل الحرمہ جو ہے تقوی ہے، اجتناب از محتمل الحرمہ تقوی ہے۔ نتیجہ احتمال محتمل الحرمہ سے کیا ہے آگا جان؟ واجب ہے۔ احتمال از محتمل الحرمہ جو ہے اس سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ پھر اس کو رد کیا گیا ہے، اس اشکال کو، کہ کلیہ کبریٰ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ ہر وہ چیز جو تقوی شمار ہو، واجب ہو، ایسا نہیں ہے۔ تقوی کبھی کبھی فجور کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، وہ تقوی واجب ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کبھی کبھی تقوی جو ہے نا وہ مستحبات کو بھی شامل ہے، مکروہات کو بھی شامل ہے۔ وہ تقوی کا جو معنی عام ہے، مستحبات مکروہات وغیرہ کو جو تقوی شامل ہے، وہ تقوی واجب تو نہیں ہے نا۔ وہ تقوی جو مستحبات اور مکروہات کو شامل ہے وہ تقوی واجب نہیں ہے، وہ تقوی واجب نہیں ہے۔ اور آیہ مجیدہ میں جو یہ تقوی بیان ہوا ہے وہ بھی تقوی کا عام معنی مراد ہے، تقوی کا یہاں عام معنی مراد لیا گیا ہے۔ دوبارہ غور فرمائیے، ہم پیچھے یہ پڑھ رہے تھے براءت کے اوپر ادلہ تھیں اصولیوں کی، وہ ہم نے پڑھی۔ شبہ حکمیہ تحریمیہ کے بارے میں اصولی برات جاری کرتے تھے، انہوں نے اپنی اپنی ادلہ پیش کیں، اور اخباری جو ہیں وہ احتیاط کے قائل ہیں۔ اخباری شبہ حکمیہ تحریمیہ میں احتیاط کے قائل ہیں، لہذا آج سے ہم انہی کی ادلہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ یہ جو آیہ مجیدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس آیہ مجیدہ میں تقوی جو ہے واجب ہے۔ واجب کہاں سے سمجھے ہو؟
इत्तकुल्लाह, तकवा जो है वाजिब है। इत्तकुल्लाह चूँकि अम्र है, अम्र की दलालत वजूब पे होती है, तकवा वाजिब है। और इज्तिनाब करना मुहतमलुल हुर्मत से ये तकवा शुमार होता है। तकवा वाजिब है और इज्तिनाब करना मुहतमलुल हुर्मत से तकवा शुमार होता है। नतीजा इज्तिनाब मुहतमलुल हुर्मत वाजिब है। फिर इसके ऊपर जो है जनाब अली इश्काल हुआ, युलाहज़ है कि कुल्लियत कुबरा जो है वो ममनू है। हर वो चीज़ जो तकवा शुमार हो, हर वो चीज़ जो तकवा शुमार हो, वाजिब हो, ऐसा नहीं है। चूँकि तकवा कभी कभी फुजूर के मुकाबले में इस्तेमाल होता है, वो तकवा तो वाजिब है। लेकिन कभी तकवा आम में मुस्तहब्बात मकरूहात को शामिल है। ये तकवा जो है ये तकवा वाजिब नहीं है, क्योंकि जो मुस्तहब मकरू है वो वाजिब तो नहीं होता है। आये मजीदा में ये तकवा का दूसरा माना है। तकवा जो आम है मुस्तहब्बात मकरूहात को भी शामिल हो रहा है। ठीक हो गई बात अजीज़ों? आइए तवज्जो फरमाइए, इसको पढ़ के फिर इंशाअल्लाह दूसरी बात अर्ज़ करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। अदिल्लतुल अखबारियीना अला वुजूबिल एहतियाते फ़ी शुबहतिल हुक्मियतित तहरीमिया। अखबारियों की अदिल्ला वुजूब एहतियात पर शुबह हुक्मिया तहरीमिया में इस्तदल्लल अखबारियूना बे अदिल्लतिन सलासतिन। अखबारियों ने अदिल्ला सलासा से इस्तिदलाल किया है। अल किताब व सुन्नत वल अक्ल, किताब सुन्नत और अक्ल। फल नदरुस कुल्ला वाहिदिन तिलवल आखर, हम एक के बाद दूसरी को पढ़ते हैं। अल इस्तिदलालो बिल किताबे अल आयातुल आमिरतो बित्तक़वा बिक़द्रिल वुस्अ व ताक़ते। आयात हुक्म दे रही हैं तकवा का बिक़द्रिल वुस्अ व ताक़त, वुस और ताकत के मुताबिक तकवे का। वक़ाल सुब्हानहू या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, डरो अल्लाह से जैसा कि हक है उससे डरने का, और हरगिज़ न आए मौत तुमको मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। वजहुल इस्तिदलाल अन्ना इज्तिनाबा मुहतमलिल हुर्मत युअद्दु मिनत तकवा। इज्तिनाब मुहतमलिल हुर्मत जो है तकवा में से शुमार किया जाता है। व कुल्लु मा युअद्दु मिनहा फहुवा वाजिबुन, और हर वो चीज़ जो मिनहा तकवा में से शुमार की जाए फहुवा वाजिबुन, पस वो वाजिब है। बेहुक्म अन्नल अमरा फ़ी इत्तकुल्लाह दालुन अलल वुजूब, बेहुक्म इसके कि अम्र इत्तकुल्लाह दलालत करता है वजूब पर। फ़युन्तजु अन्न इज्तिनाबा मुहतमलिल हुर्मत वाजिबुन, पस नतीजा ये लिया जाएगा कि इज्तिनाब मुहतमलुल हुर्मत क्या है? वाजिब है। इज्तिनाब मुहतमलुल हुर्मत वाजिब है। युलाहज़ु अलैहि अन्ना कुल्लियतल कुबरा ममनूअतुन, कुल्लियत कुबरा ममनू है। ऐ लैसा कुल्लु मा युअद्दु मिनत तक़वा फ़हुवा वाजिब, हर वो चीज़ जिसको तक़वा शुमार किया जाए वो वाजिब नहीं है। वज़ालिका लिअन्न तक़वा तुस्तअमलु तारतन फ़ी मुक़ाबिलिल फ़ुजूर, इसलिए कि तक़वा जो है कभी कभी इसको फुजूर के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है। वला शक्का फ़ी वुजूब मिसलिहा बिआम्मत मरातिबिहा,
اور شک ہی نہیں ہے فی وجوب مثلہا، فی وجوب مثل فجور جو ہے بے عامت مراتبہا، تمام مراتب میں تقوی واجب ہے فجور میں. ومثل قولہ ام نجعل المتقین کالفجار، مثل یہ جو قول ہے ام نجعل المتقین کالفجار، وقولہ فالہمہا فجورہا وتقواہا. وقد تطلق ویراد منہا ما یعم القیام بکل مرغوب فیہ من الواجب والمستحب والتحرز عن کل مرغوب عن من حرام و مکروہ. اور کبھی کبھی تقوی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ما یعم القیام بکل مرغوب فی، کہ ہر وہ چیز مرغوب فی من الواجب والمستحب، ہر وہ چیز جو مرغوب فی ہے، واجب ہو اور مستحب، اس کو بھی شامل ہے. والتحرز عن کل مرغوب عن من حرام و مکروہ، اور ہر وہ چیز جس سے روگردانی ہے مثلا حرام و مکروہ، اس کو بھی یہ تقوی شامل ہے. مثل قولہ سبحانہ، مثل قولہ سبحانہ وتزودوا فإن خیر الزاد تقوی، ففی مثل ذالک تکون التقوی واجبۃ. اس کی مثل میں تقوی کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن ببعض مراتبہا، تقوی واجب ہے لیکن بعض مراتبہا، بعض مراتب تقوی ہے واجب، لا بکل مراتبہا، نہ کہ تمام مراتب تقوی واجب ہے. وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ فِي تَزَوَّدُوا عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ كَالْآيَةِ الَّتِي اُسْتُدِلَّ بِهَا فِي الْمَقَامِ. اور امر کو حمل کیا جاتا ہے فی تزودوا علی الاستحباب، استحباب پر حمل کیا جاتا ہے امر کو. کالآیت التی استدل بہا فی المقام، جیسے آیا جو ہے اس آیا کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے مقام میں. مقام یعنی مقام جو ہے یہی جو آیا مجیدہ پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کو کس پر حمل کیا جائے گا؟ استحباب پر حمل کیا جاتا ہے. وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ فِي التَّزَوُّدِ عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ، امر کو حمل کیا جاتا ہے تزودوا میں استحباب پر. کل آیا، جیسے آیا التی استدل بہا فی المقام، جیسے آیا جس کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے اس کو حمل کیا جاتا ہے کس پر آگا جان؟ استحباب پر. کل آیت التی استدل بہا فی المقام، جیسے آیا جس کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے مقام میں. مقام میں جس آیت کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے اس کو بھی اسی طرح استحباب پر حمل کیا جاتا ہے. اس کے بعد میرے عزیزو بے جو ہے الاستدلال بسنت، سنت کے ذریعے استدلال ہے، سنت کے ذریعے استدلال ہے. استدل الاخباریون بطوائف من الروایات، اخباریوں نے استدلال کیا ہے بطوائف من الروایات، طوائف ایک گروہ روایات سے، طوائفیہ روایات سے اخباریوں نے استدلال کیا ہے. پہلی یہ ہے کہ حرمت الافتاء بلا علم، فتویٰ دینا حرام ہے بغیر علم کے. یہ اخباری کہتے ہیں فتویٰ دینا حرام ہے بغیر علم کے، چونکہ جب براءت جاری کرتے ہیں تو وہ حکم بلا علم ہے. کیوں حکم بلا علم ہے؟ چونکہ شک ہے. یہ اخباری کہتے ہیں کہ تم جب براءت جاری کرتے ہو تو حکم لگاتے ہو بغیر علم کے، چونکہ خود تمہیں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. فتویٰ دینا بغیر علم کے حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب تم براءت جاری کرتے ہو تو حکم لگاتے ہو بغیر علم کے چونکہ تمہیں شک ہے. تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں اصولی؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر فتویٰ دیں، ٹھیک ہے نا، فتویٰ دیں کس کا؟ کہ حکم واقعی نہیں ہے، حکم واقعی ہی نہیں ہے،
اس کا فتویٰ دیں تو یہ بلا علم ہے جو آپ کہہ رہے ہو۔ اگر فتویٰ اس طرح دیں کہ حکم واقعی کی نفی ہے تو یہ پھر آپ کی بات صحیح ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں شبہ اس شبے میں یہ بغیر علم کی ہو جائے گا، اور یہ اصولی یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ اصولی کیا کرتے ہیں؟ اصولی کرتے ہیں حکم ظاہری ہو مطلب ہے نہیں ہے، حکم ظاہری اس کا مثلا یہ ہے کہ حلال ہے، نہ حکم واقعی کہتے ہیں۔ اصولی جو کہتے ہیں کہ ظاہراً منع نہیں ہے، وہ حکم ظاہری کی بات کرتے ہیں۔ حکم ظاہری مثلا اس کا حلیت ہے، حرمت نہیں ہے، اصولی حکم ظاہری کی بات کرتے ہیں نہ حکم واقعی کی۔ اگر حکم واقعی کی بات کریں تو پھر وہاں فتویٰ جو ہے بلا علم ہے۔ اصولی حکم ظاہری کی بات کر رہے ہیں کہ ظاہراً من نہیں ہے، ظاہراً من نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرمائیے۔ الاستدلال بالسنت، سنت کے ذریعے استدلال۔ استدل الاخباریون بالطوائف من الروایات، اخباریوں نے استدلال کیا ہے بالطوائف من الروایات، روایات کے ایک گروہ سے۔ الاولی حرمت الافتاء بلا علم، فتویٰ حرام ہے بغیر علم کے۔ دلت طائفۃ من الروایات علی حرمت القول والافتاء بغیر علم، دلت طائفۃ من الروایات، گروہی روایات جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں حرمت قول پر اور افتاء بغیر علم پر، اور افتاء بما لم يدل دلیل علی حجیتہ، اور فتویٰ دیں بما لم يدل دلیل علی حجیتہ، اور فتویٰ دیں ایسی چیز کے ذریعے سے جس پر دلیل اس کی حجت کے اوپر دلالت کیا ہے گا جان نہیں کر رہی ہے، اس چیز کے فتویٰ دیں بما ایسی چیز کے ذریعے لم يدل دلیل علی حجیتہ کہ دلیل اس کی حجیت پر دلالت نہیں کر رہی ہے۔ کل قیاس والاستحسان، جیسے قیاس اور استحسان ہے۔ کصحیحۃ ہشام ابن سالم قال قلت لابی عبداللہ ما حق اللہ علی خلقہ، صحیح ہشام کیا ہے کہ میں نے ابی عبداللہ کو کہا ما حق اللہ علی خلقہ، اللہ کا اپنی مخلوق پہ کیا حق ہے؟ قال ان یقولوا ما یعلمون، وہ کہو ما یعلمون جس کو جانتے ہو، یکفوا اما لا یعلمون، اور روک جاؤ اس چیز سے جس کو جانتے نہیں ہو۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدُّوا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب تم یہ کام کرو گے فَقَدْ أَدُّوا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ تو تم نے اللہ کے حق کو کیا کیا ہے؟ ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوبارہ سنو۔ ما حق اللہ علی خلقہ قال ان یقولوا ما یعلمون، کہ وہ کہیں ما یعلمون جس کو جانتے ہیں، یکفوا اما لا یعلمون اور وہ رک جائیں جس کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب وہ یہ کام کریں گے فَقَدْ أَدُّوا إِلَى اللَّهِ حَقَّ تو انہوں نے اللہ کے حق کو ادا کیا ہے۔ وَبِهَذَا الْمَضْمُونِ روایات کثیرۃ فی نفس الباب، اس مضمون کی بہت سی روایات ہیں اس باب میں۔ یلحظ علیہ، اس پہ بھی اشکال ہے، ان المستفاد من الروایات هو ان الافتاء بعدم الحرمت الواقعیہ فی مورد الشبہۃ یعد قولا بلا علم۔ ان المستفاد من الروایات، جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فتویٰ دینا عدم حرمت واقعیہ کا مورد شبہ میں یہ قول بلا علم شمار کیا جاتا ہے۔ وَهَذَا مِمَّا يَحْتَرِزُ عَنْهُ الْأُصُولِيُّونَ، اور یہ وہ چیز ہے جس سے اصولی کیا کرتے ہیں جان، یہ وہ چیز ہے جس سے اصولی جو ہیں اعتراض کرتے ہیں، اصولیت سے دوری کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْمَنْعِ ظَاهِرًا، اما قول بعدم المنع ظاہراً من نہیں ہے، حتی یعلم الواقع، حتیٰ کہ واقع کو علم ہو جائے،
ٹھیک ہے نا، مستندن الی الادلۃ الشرعیۃ والعقلیہ، جو مستند ہو ادلہ شرعیہ اور عقلیہ سے، فلیس قولا بلا علم، پس یہ بلا کون بے عدم علم ظاہران، یہ کہنا کہ ظاہراً من نہیں ہے، فلیس قولا بلا علم، یہ قول بلا علم نہیں ہے، وہو نفس ما یقصدہ الاصولی، یہ وہی چیز ہے جس کا اصولی جو ہے نا کیا کرتے ہیں آقا جان، قصد کرتے ہیں، ہو نفس ما یقصدہ الاصولی، یہ وہی ہے جس کا اصولی کیا ہے آقا جان، قصد کرتے ہیں۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔